دشمنوں کا بلوچستان پر وار، ضلع تربت میں شدت پسندوں کا مسافر بس پر حملہ، دھماکے میں 4 معصوم شہری جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔ کل عدم BLA نے ذمہ داری قبول کر لی۔ سیکیورٹی فورسز کے مطابق حملے سے ثابت ہوتا ہے کہ دہشت گرد تنظیم BLA اپنے مذموم مقاصد کے لیے معصوم شہریوں کو نشانہ بناتی ہے۔ ایک جانب BLA خود کو بلوچ عوام کے حقوق کا علمبردار قرار دیتی ہے تو دوسری جانب ان معصوم بلوچوں کی جان کی بھی دشمن ہے۔ یہ حملہ بھی BLA کی منافقت کا کھلا ثبوت اور ثابت کرتا ہے کہ ان کی تربیت ہی معصوم لوگوں کی جان لینے کی گئی ہے۔ BLA کی بلوچ عوام کے خلاف نفرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے ایک سال میں 100 سے زائد معصوم بلوچ شہریوں کو شہید کیا۔ گزشتہ سال 9 نومبر کو بھی ایک خودکش حملے میں BLA نے 10 سے زائد معصوم بلوچ شہریوں کی جان لی تھی۔ صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی تربت حملے کی شدید مذمت، دھماکے میں قیمتی جانی نقصان پر اظہار افسوس، زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا۔ آصف زرداری کہتے ہیں دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ شہباز شریف نے کہا دہشت گرد اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ حکومت اور سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے خلاف سرگرم عمل ہیں، دہشت گردی کو پاکستان سے ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے دھماکے کی شدید مذمت۔ قبائلی ضلع کرم میں امن معاہدے کو ناکام بنانے کی کوشش، بگن کے مقام پر سرکاری گاڑیوں پر فائرنگ، ڈپٹی کمشنر سمیت 6 افراد زخمی۔ افسوسناک واقعہ صبح 10:35 پر پیش آیا۔ تقریباً 40 سے 50 نامعلوم مسلح شرپسندوں نے ڈپٹی کمشنر جاوید محسود اور سرکاری گاڑیوں پر فائرنگ کی۔ حملے میں ڈپٹی کمشنر سمیت 3 پولیس اور 2 FCA اہلکار زخمی ہوئے۔ تحقیقاتی اداروں کی ابتدائی رپورٹ، مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کے مطابق تمام زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ حالات مکمل طور پر سیکیورٹی اہلکاروں کے قابو میں ہیں۔ معاہدہ ناکام نہیں ہوا، اپنی جگہ پر موجود ہے۔ واقعہ امن کے قیام کی کوششوں کو ناکام بنانے کی مذموم کوشش تھی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی کرم میں سرکاری قافلے پر فائرنگ کی مذمت، ڈپٹی کمشنر سمیت تمام زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا۔ صدر آصف زرداری کا امن سبوتاج کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ضرورت پر زور۔ شہباز شریف نے حملے کو امن معاہدے کو نقصان پہنچانے کی سازش قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اعلیٰ حکام سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ علی امین خان کنڈا پور نے CMH پشاور میں واقعے کے زخمیوں کی عیادت کی۔ جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، زخمیوں کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت صوبائی حکومت کے اعلیٰ حکام کا ہنگامی اجلاس، بگن واقعے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ فیصلہ کیا گیا کہ فائرنگ کے واقعے میں ملوث افراد کو قانون کے حوالے کیا جائے۔ امن معاہدے کے بعد علاقے کے لوگ معاہدے کی خلاف ورزی کے ذمہ دار ہیں۔ وزیر داخلہ، گورنر خیبر پختونخوا اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی کرم میں سرکاری گاڑیوں پر فائرنگ کی مذمت۔ محسن نقوی نے واقعے کو امن معاہدہ سبوتاج کرنے کی سازش قرار دیا۔ کہا شر پسند عناصر نے فائرنگ کر کے امن معاہدے کو نقصان پہنچانے کی گھناؤنی حرکت کی۔ فیصل کریم کنڈی کے مطابق حملے میں ڈپٹی کمشنر کا زخمی ہونا انتظامیہ کی نااہلی ہے۔ امدادی قافلے پر فائرنگ صوبائی حکومت کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مریم نواز نے کہا پوری قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے، دہشت گردوں کی مذموم کارروائیوں سے قوم کے جذبے ماند نہیں پڑیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی صوبے میں ریٹ ختم ہو گئی۔ کرم میں امن معاہدے کے باوجود ڈپٹی کمشنر پر حملہ قابل مذمت۔ کچھ قوتیں کرم میں امن قائم نہیں ہونے دینا چاہتی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت کا فوکس صوبے پر کم، اڈیالہ جیل کے قیدی پر زیادہ ہے۔ علی امین گنڈا پور کو 2 ماہ میں 1 مرتبہ بھی کرم جانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ مریم نواز کو پنجاب میں بیٹھ کر بھی پارا چنار کے بہن بھائیوں کی فکر ہے۔
تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دے دی گئی۔ پیر یا منگل کو ملاقات کا امکان، مذاکرات کے دوسرے دور اور مطالبات سے متعلق بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کی جائے گی۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں پی ٹی آئی نے وعدے کے مطابق مطالبات باضابطہ تحریری شکل میں پیش نہ کیے تو مذاکراتی عمل میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ 12 دن گزر جانے کے بعد بھی ہم 1 انچ آگے نہیں بڑھ سکے۔ تحریک انصاف وعدوں کے برعکس ابھی تک تذبذب میں ہے کہ چارٹر آف ڈیمانڈز تحریری شکل میں پیش کیا جائے یا نہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے متعلق اجلاس میڈا کی کارکردگی کے حوالے سے بریفنگ۔ شہباز شریف نے کہا حکومت چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کو سہولیات فراہمی کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر، پاکستان کو 40 ارب ڈالرز تک قرض ملنے کا امکان۔ آئندہ 10 سال کے دوران پاکستان کو 20 ارب ڈالر عالمی بینک اور باقی 20 ارب ڈالر اس کے 2 ذیلی ادارے دیں گے۔ قرض کی منظوری کے بعد ورلڈ بینک کے نائب صدر مارٹن ریسر کا اسلام آباد کا دورہ بھی متوقع۔ سولہ سال سے سندھ میں کرپٹ ترین حکمرانی کا سلسلہ جاری، صوبائی حکومت نے بدترین نااہلی کے تمام ریکارڈز توڑ دیے۔ رہنما ایم کیو ایم ڈاکٹر فاروق ستار کی میڈیا سے گفتگو، کہا معیار تعلیم کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے، کراچی کے نوجوانوں پر تعلیم کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں، میٹرک اور انٹر بورڈ کے نتائج کی شرح کم کی جا رہی ہے، کراچی میں شرح خواندگی سب سے زیادہ مگر لاڑکانہ بورڈ کے 80% طلبہ پاس ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اخلاقی طور پر مستعفی ہو جائیں۔ جناح اسپتال کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا مسئلہ 2 ماہ سے عدالت میں چل رہا ہے، پیر تک مسئلہ حل نہ ہوا تو خود جناح اسپتال کا سربراہ تعینات کر کے توہین عدالت کر لوں گا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا اعلان، کہتے ہیں کراچی میں مسائل ہمارے پیدا کردہ نہیں، کئی دہائیوں سے ہیں، حکومت ہماری ہے، میئر ہمارا ہے، اس لیے ذمہ داری بھی ہماری ہے، تجاوزات کہیں بھی ہوں قابل قبول نہیں، حکومت صوبے کے عوام کی خدمت کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ انٹر بورڈ میں برسوں سے مسئلہ چل رہا ہے، بورڈ کا مسئلہ حل کریں گے۔ پاکستان کو مسائل سے نکالنا ہے تو بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا ہوگا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے علاوہ مسائل کا حل کسی کے پاس نہیں، یہ ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، کارکن بڑی محنت کر رہے ہیں، لاہور میں اپنا کھویا ہوا مقام جلد حاصل کر لیں گے۔ شہید بھٹو کی سالگرہ کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب میں گورنر پنجاب نے کہا صدر آصف زرداری مفاہمت کے تحت سب کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا بصارت سے محروم اسپیشل ہیروز کے لیے مخصوص ورلڈ بریل ڈے پر خصوصی پیغام۔ مریم نواز شریف کا کہنا ہے بریل سسٹم بصارت سے محروم افراد کے لیے علم و شعور کی روشنی فراہم کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ پنجاب میں جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ بریل پریس کام کر رہے ہیں۔ بریل پریس کی اپ گریڈیشن سے اسپیشل افراد کو بین الاقوامی سٹینڈرڈ کا تعلیمی مواد بکس مہیا کرنا ممکن ہے۔ لاہور اور بھاولپور کے بریل پرنٹنگ پریس کے ذریعے صوبے بھر میں سرکاری اور نجی اداروں کو مفت بکس مہیا کی جا رہی ہیں۔ اور پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں موسم سرما کی پہلی بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ کوئٹہ شہر اور مضافات میں بھی بادل برسے، جڑواں شہروں میں بھی بارش کی پیش گوئی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں شدید سردی کا راج، پہاڑی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری، درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے بھی نیچے گر گیا۔ لہ -4، کوئٹہ، کلات، ہنزا -2، سکردو اور چترال میں درجہ حرارت -1 ریکارڈ۔